دوزخ کی گہرائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کے تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ دوزخ کی دیواریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہے کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہو۔ دوزخ کے دروازے۔ قرآن شریف میں دوزخ کے دروازوں کے متعلق فرمایا ہے، اور ان سب میں سے جہنم کا وعدہ ہے۔ ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ دوزخ کی آگ اور اندھیری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھنکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھنکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھنکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی، چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیری والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کی دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہٰذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ عذاب دوزخ کا اندازہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کا ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے آندھی کی طرح اس کا دماغ کھلتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ طبقات جہنم اور اہل جہنم کے اجسام اور ان کے اعضاء۔ دوزخ کی آگ یہاں کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے۔ اس کا رنگ شروع میں سفید تھا، پھر 1000 برس بعد سرخ ہو گیا، اب سیاہ ہے۔ اس کے 7 طبقے ہیں، جن میں ایک ایک بڑا پھاٹک ہے۔ اول طبقہ گنہگار مسلمانوں اور کفار کے لیے جو باوجود شرک پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے مخصوص ہے۔ دیگر طبقات مشرکین، آتش پرست، دہری، یہودی، نصارہ اور منافقین کے لیے مقرر ہے۔ دوزخ کے سانپ اور بچھو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹ کے برابر سانپ ہے، جن کی زہریلی مادہ کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا، اور بے شک دوزخ میں پالان سے لدی ہوئی کھجوروں کی طرح بچھو ہے، جن کی زہریلی مادہ کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ قرآن شریف میں ہے، زدناہم عذابا فوق العذاب، یعنی ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے۔
اس شرارت کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آگ کے عام عذاب کے علاوہ ان کے لیے یہ عذاب بڑھا دیا جائے گا کہ ان پر بچھو مسلط کیے جائیں گے جن کے بڑے بڑے دانت لمبے لمبے کھجور کے برابر ہوں گے۔ سحر گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا، ان کے سروں پر جلتا جلتا پانی ڈالا جائے گا جس کی تیزی سے ان کے پیٹ میں سے اور کال میں سے سب کچھ گل کر باہر نکل آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کھولتا ہوا پانی ضرور دوزخوں کے سروں پر ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں پہنچ کر ان تمام چیزوں کو کاٹ دے گا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، اور آخر میں قدموں سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوزخی کو ویسا ہی کر دیا جائے گا جیسا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آیات میں جو لفظ یسحر ہے اس کا یہی مطلب ہے۔